حقوق کے اعتبار سے جو حق مردوں کے ہیں اس سے ڈیفرنٹ حق عورتوں کے ہیں۔ بظاہر دکھنے میں ایسے بھی لگے گا کئی جگہ کہ یہاں پر حق تلفی ہوئی ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو اسلام نے مرد عورت کو یکساں قرار دینے کے بجائے اصل میں عدل سے کام لیا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک بڑا نوجوان آدمی ہے، ایک 10 کلو کا وزن اٹھانا ہے، اور کوئی آ کر آپ کو یہ ججمنٹ دیتا ہے کہ دیکھو میں دونوں کے برابر سمجھتا ہوں، بچہ بھی انسان ہے اور یہ مرد بھی انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں، دونوں 10-10 کلو کے وزن اٹھاؤ، تو آپ کیا کہیں؟ غلط یا صحیح؟ غلط ہے۔ حالانکہ برابری کی یا نہیں؟ اس نے برابری کی نا، لیکن یہ صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے۔ کیوں؟ وہ بچہ ہے، یہ جوان ہے، اس کی طاقت الگ ہے، اس کی طاقت الگ ہے۔ تو اب دراصل انصاف کیا ہے کہ وہ بچے سے کہے کہ تو 1 کلو کا وزن اٹھائے، جوان سے کہے کہ تو 10 کلو اٹھا سکتا ہے، اٹھائے۔ حالانکہ اب برابری نہیں ہوئی، لیکن عدل ہے۔ اسی عدل کے نتیجے میں وراثت میں 2 حصے، مرد کو، عورت کو 1 حصہ۔ آپ پوچھیں گے یہ کون سی تقسیم ہے؟ اسے تو عقل سمجھ نہیں کرتی، یہ تو غلط ہی ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، دیکھیے 5 روپے مرد کو آئے وراثت میں، 2.5 روپے عورت کو آئے، آدھا نا مرد کو 2۔ اب اس 5 روپے میں مرد کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بیوی ہوگی تو بیوی کو خرچہ دینا، بچے ہوں گے تو اولاد کو بھی سنبھالنا، اگر اس وقت اسے ماں باپ ہوں گے تو ماں باپ کے لیے بھی وہی ذمہ دار ہے، اور ساتھ میں معاشرتی اعتبار سے جو کچھ بھی مسائل ہوں گے یا بھائی بہن ہوں گے ان پر بھی خرچہ کرنا ہے۔ لیکن 2 حقوق تو کمپلسری اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ ایک بیوی بچوں کا خرچہ دینا، ایک ماں باپ آگے تو ماں باپ کو دیکھنا۔ اب 5 روپے وہ نام کو تو لیا، دوہرا لیا، 5 روپے لیا، بظاہر دکھنے میں زیادہ لیا، ڈبل لیا، لیکن اب اسلام نے اس کے اوپر جو لوگ کیا کرتے ہیں، اس پہ مت جائیے، اسلام نے اس کے اوپر جو حق دیا ہے کیا ہے؟ بیوی کو بھی پالو، بیوی کا خرچہ بھی دو، بچوں کو بھی پالو، ان کا خرچہ بھی دو، ماں باپ ہے تو ماں باپ کو بھی دو، بھائی بہن ہے تو ان کو بھی دیکھو۔ تو یہ بندہ لینے میں دکھنے میں تو 5 روپے لیا، لیکن خرچ کر کے الٹا 5 روپے کا قرضدار ہو گیا۔ اب دراصل دیکھو عورت کے سلسلے میں آج عورت کیا کرتی ہے، کما کے خرچہ کرتی ہے، یہ سوال مجھے نہیں چاہیے۔ اسلام نے بحیثیت عورت کے کیا ذمہ داری دی؟ 1% کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب اسے 2.5 روپیہ وراثت میں، باپ کی وراثت میں 2.5 روپیہ آیا، وہ بولتی ہے کہ میں شوہر کو 1 روپیہ نہیں دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، اسلام نہیں بولتا نہیں ہے اسے 2 بول کے۔ بچوں کو خرچے پہ کچھ نہیں دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ماں باپ کو میں کچھ نہیں دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، چاہ کے دے تو دے، لیکن نہ دے تو دینے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ 2.5 روپیہ ہضم اس کے جیب میں، وہ 5 روپیے لے کے بھی 5 روپیے کا قرضدار۔ اب انصاف ہے، عدل ہے یا برابری ہے؟ عدل، اور عدل ہی صحیح انصاف ہے، برابری نہیں ہے۔ اگر برابری کا معاملہ ہوتا جیسا آج مغربی کلچر میں ہے تو وہ پس کے رہ گئی، کیونکہ جو کام مرد کرتا وہ سب کچھ عورتوں کو بھی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، تو اب وہاں کی عورت پس رہی ہے، ادھر کماؤ بھی اور خرچ بھی کرو، اولاد کو بھی دیکھو، اور جہاں جہاں جاب کو جاؤ جنسی نوعیت کے پرابلمز آئے اس پر زور زبردستی زنا بالجبر ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ کمائی بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، شوہر بھی کچھ دیتا نہیں، الٹا عزت بھی گئی، دولت بھی گئی، اور سب کچھ اجاڑ لیا حق کے نعرے پہ۔ تب یہ حق برابر ہے یا اسلام نے جو حق دیا ہے وہ برابر ہے؟ سمجھ کے بولو، خالی بولنا نہیں، ہمیں مسلم اس کے سمجھ کے بولو۔ اب جو میں سمجھایا ہوں بات سمجھے نا، بظاہر دکھنے میں ان کو 1 ملا، لیکن پورا کا پورا حصہ ہضم وہ جو چاہے کر سکتی ہیں۔ بظاہر دکھنے میں مرد کو 2 ملا، لیکن یاد رکھو وہ خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے، تو الٹا وہ قرضدار بنا۔